رحیم یار خان میں شیخ زید ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کی کارکردگی پر سوالیہ نشان۔ چور رن وے پر بجلی کے ٹرانسفارمر سے کوائل لے اڑے۔ ٹرانسفارمر بند ہونے سے وی او آر سسٹم متاثر ہوا۔ وی او آر سسٹم سے جہازوں کے ساتھ رابطہ رکھا جاتا ہے۔ آپ کو بتا رہے رحیم یار خان میں شیخ زید ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کی کارکردگی پر سوالیہ نشان۔ چور رن وے پر بجلی کے ٹرانسفارمر سے کوائل لے اڑے۔ ٹرانسفارمر بند ہونے سے وی او آر سسٹم متاثر ہوا، جبکہ وی او آر سسٹم سے جہازوں کے ساتھ رابطہ رکھا جاتا ہے۔ اب آپ کو بتائیں پنجاب میں بادل نئی اننگز کھیلنے کو تیار۔ 22 سے 25 مئی تک جنوبی پنجاب میں قدرت ہو گئی مہربان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ ملتان، رحیم یار خان، بہاولپور سمیت مختلف شہروں میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان بتایا گیا۔ بارش کے باعث جاری گرمی کی شدت میں کمی آنے کا امکان ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق آندھی کے باعث کھڑی فصلوں اور کمزور عمارات کو نقصان کا خطرہ ہے۔ کسان حضرات موسمیاتی پیش گوئی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے معاملات ترتیب دیں۔ بارش کے دوران سیاح اور مسافر غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں۔ نئی بھرتے ہونے والے پٹواریوں کو حلقے الاٹ کیے جائیں گے۔ دنیا پور میں انجمن پٹواریان کی ہڑتال 5ویں روز بھی جاری رہی۔ دور دراز علاقوں سے آئے سائلین رل گئے۔ اعلیٰ حکام سے ہڑتال ختم کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ صدر انجمن تاجران کوثر علی کا کہنا تھا کہ مطالبات کی منظوری تک ہڑتال جاری رہے گی۔ محمد یعقوب طاہر کی رپورٹ میں دیکھیے۔ دنیا پور میں پٹواریوں کی ہڑتال مسلسل 5ویں روز بھی جاری رہی۔ دور دراز کے علاقوں سے کام کے سلسلے میں آنے والے سائلین رل گئے۔ ہماری تحصیل دنیا پور میں میرے 2 پٹواریوں کو ناجائز طور پر معطل کیا گیا ہے اور ایک پٹواری اور ایک نائب تحصیلدار کے خلاف ناجائز طور پر افسران بالا نے اپنی نااہلی چھپانے کے لیے پیڈ ایکٹ کی کارروائی کر کے پٹواری اور نائب تحصیلدار کو قربانی کا بکرا بنانا چاہتے ہیں، جس کے خلاف انجمن پٹواریان دنیا پور کی ہڑتال 5ویں روز جاری ہے اور مطالبات کی منظوری تک انشاءاللہ یہ ہڑتال جاری رہے گی۔ انجمن پٹواریان کے نمائندوں کا کہنا تھا کہ نئے بھرتی ہونے والے پٹواریوں کو فوری طور پر حلقے الاٹ کیے جائے۔ مطالبات کی منظوری تک قلم چھوڑ ہڑتال جاری رہے گی۔ پٹواریاں نو ناجائز طور تے سیاسی اثر سود بنا دے اتے انہوں نے سسپینڈ کیتا ہے اور غیر قانونی طور تے افسران نے اپنے اختیارات دا نجات تجاوز کر کے صرف سیاسی بندے نو خوش کرن دی خاطر غیر قانونی طور تے انہوں نے بے روزگار کرنا چاہتے ہیں۔ اسی پٹواریاں نے اسے بنا دے اتے ہڑتال کیتی ہے کہ فوری طور تے انہاں دا اگر تحرک انہاں دا ازالہ نہ کیتا گیا تو یہ ہڑتال بڑے پورے پنجاب تک پھیل سکتی ہے۔ ہمارے نئے پٹواریان جو ہیں ان کے آرڈر آج تک نہیں ہو سکے، پورے ضلع میں نہیں ہو سکے، لہٰذا ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے نئے پٹواریوں کو جلد از جلد حلقے دیے جائیں تاکہ وہ اپنا کام شروع کر سکے اور پبلک کی سہولیات میسر ہو سکے۔ سائلین کا کہنا تھا کہ ایک تو مہنگائی نے کمر توڑ کر رکھ دی ہے، رہی کئی کسر پٹواریوں کی ہڑتال نے پوری کر دی۔ ایک دن کام پر نہ جائیں تو گھروں میں نوبت فاقوں تک پہنچ جاتی ہے۔ اعلیٰ حکام ہڑتال فوری طور پر ختم کروائیں۔ ہم 4 سے 5 دن سے یہاں تحصیل دنیا پور میں آ جا رہے ہیں، ہمارے کام نہیں ہو رہے، پٹواری صاحبان ہماری بات نہیں سنتے، ہمیں بہت دشواری کا سامنا ہے۔ انجمن پٹواریان کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ مطالبات فوری منظور کیے جائیں ورنہ ہڑتال کا دائرہ پورے پنجاب تک پھیلا دیا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد یعقوب طاہر، روہی، دنیا پور۔ سورج نے تیور بدلے تو وابدہ انتظامیہ نے بھی آنکھیں پھیر لی۔ میاوالی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانہ بڑھ گیا۔ گھنٹوں بجلی کی بندش سے معمولات زندگی درہم برہم، کاروبار تباہ، دکانداروں کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا۔ شہری انتظامیہ کے خلاف پھٹ پڑے۔ رپورٹ کریں گے اختر مجاز۔ میاوالی میں لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے جہاں پر شہریوں کو اذیت کا سامنا ہے، وہیں پر کاروباری طبقہ بھی متاثر ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ وہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔ 1 گھنٹہ بجلی رہنے کے بعد اگلے 2-3 گھنٹے کے لیے بجلی غائب رہتی ہے۔ ہمارا کام جو ہے یہ بجلی کے علاوہ ہمارا کام بھی نہیں ہے، بجلی کی کوئی سمجھ آ ہی نہیں رہی، یعنی کہ 1 گھنٹہ آتی ہے پھر 2 گھنٹے چلی جاتی ہے، پھر کوئی آدھا گھنٹہ آتی ہے پھر 2 گھنٹے کے لیے غائب ہو جاتی ہے۔ مشینری پر کام کرنے والے مزدوروں کا کہنا تھا کہ بجلی نہ ہونے سے وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں کیونکہ بجلی کے بنا مشینری نہیں چل سکتی اور اگر کام نہیں کریں گے تو بچوں کا پیٹ کیسے پالیں گے۔ پریشان حال شہری حلقوں نے حکومت سے لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاوالی۔
ملتان واسا کی نااہلی، سیویج لائن خراب، حضوری باغ روڈ پر کئی ماہ سے گٹروں کا پانی جمع، ٹریفک کی روانی متاثر، کاروبار تباہ، شہری انتظامیہ کے خلاف سڑکوں پر آ گئے، مسئلہ فوری حل کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ملتان واسا کی نااہلی، سیویج لائن خراب ہو چکی ہے، حضوری باغ روڈ پر کئی ماہ سے گٹروں کا پانی جمع ہے، جبکہ ٹریفک کی روانی بھی شدید متاثر ہو کر رہ گئی ہے۔ آپ کو مزید یہ بھی بتاتے چلیں، بہاولپور کے باسیوں کے لیے اچھی خبر سامنے آ چکی ہے۔ اب تاریخی اور ثقافتی مرکز فرید گیٹ کی رونقیں ہوں گی دوبالا۔ فرید گیٹ پارکنگ پر رکھی ٹرین بوگی پر تھیم کیفیٹیریا بنانے کا آغاز کر دیا گیا۔ کام 3 ماہ میں مکمل کر لیا جائے گا۔ تھیم کیفیٹیریا کا نام بہاولپور جنکشن رکھا گیا ہے۔ طاہر جیو کی رپورٹ میں دیکھیے۔ بہاولپور کے شہریوں کے لیے اچھی خبر، فرید گیٹ پارکنگ پر رکھی ٹرین بوگی کو آؤٹ سورس کر کے کام شروع کر دیا گیا۔ پی ایچ اے نے ٹھیکیدار کو 3 ماہ میں تھیم کیفیٹیریا مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ تھیم کیفیٹیریا کا نام بہاولپور جنکشن رکھا گیا ہے۔ بہاولپور کی عوام کے لیے پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی پہلے بھی اس طرح کی چیزیں کرتی رہی ہے تاکہ ہم بہاولپور کی عوام کو زیادہ سے زیادہ سیر و تفریح کی جو ہے نا مواقع فراہم کر سکیں۔ یہ انشاءاللہ ہم نے یہ اپریل میں اس کو ہم نے آکشن کر دیا ہے اور 90 ڈیز میں انشاءاللہ 1 مئی سے 90 ڈیز تک جو ہے نا یہ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر مارکیٹنگ پی ایچ اے کا کہنا تھا کہ ٹرین بوگی کو 2,52,000 روپے ماہانہ پر آؤٹ سورس کیا گیا ہے۔ بوگی پارکنگ اور اطراف میں رینوویشن کا کام بھی آؤٹ سورسنگ کمپنی مکمل کرے گی۔ پی ایچ اے انتظامیہ کے مطابق بہاولپور جنکشن پر شہریوں کو تفریح کی بہترین سہولیات فراہم کی جائیں گی، جس سے پی ایچ اے کو مالی فائدہ بھی ہوگا۔ اس میں جو پروجیکٹ ہمارا اب نیا آنے جا رہا ہے، ایک ہمیں ریلوے پاکستان کی طرف سے ایک کنڈم بوگی جو ہے وہ ہمیں دی گئی ہے، جس کو ہم نے پلیس کر دیا ہے فرید گیٹ پارکنگ ایریا میں، اور یہاں پہ ہم اب وہاں پہ اس سائٹ کو ڈیولپ کر رہے ہیں، اس کی بیوٹیفیکیشن کر رہے ہیں۔ پاکستان ریلوے کی جانب سے جنوبی پنجاب کے اہم شہروں ملتان، بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان کو ٹرین بوگیاں فراہم کی گئی تھیں۔ بہاولپور لائی گئی بوگی پر کام ملتان سے پہلے مکمل کر لیا جائے گا۔ کیمرہ مین اکرم شاہین کے ساتھ طاہر جویا، روہی، بہاولپور۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے ثمرات، مظفر گڑھ میں انٹرسٹی ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں 15 سے 20% تک کمی کر دی گئی ہے۔ ضلع انتظامیہ کا زائد کرایہ وصول کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف سخت کارروائی کا اندیا، سیکریٹری ڈی آر ٹی نے روزانہ کی بنیاد پر مانیٹرنگ کریں گے۔ عامر ٹوکر کی رپورٹ میں دیکھیے۔ مظفر گڑھ انتظامیہ شہریوں کو ریلیف دینے کے لیے متحرک ہو گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد ٹرانسپورٹرز نے بھی کرایہ کم کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر سلمان خان لودھی کی ہدایت پر ضلع بھر میں نیا کرایہ نامہ نافذ کر دیا گیا۔ انٹر سٹی ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں 15 سے 20% تک کمی کی گئی ہے۔ ملتان کا کرایہ 100 روپے اور علی پور کا کرایہ 280 سے کم کر کے 240 روپے ہو گیا، جبکہ روہیلہ والی کا کرایہ 150 سے کم کر کے 120 روپے کر دیا گیا۔ یہ ڈی سی او صاحب کا ہدایت تھی کرایہ کم کر دو، ڈیزل پیٹرول کم ہو گیا ہے۔ پہلے ہم 280 روپے کرایہ لیتے تھے علی پور کا، اب 240 روپے لیتے ہیں۔ جیسے یہ رولہ والی شہر ہو گیا 150 کرایہ تھا، اب 130 لیتے ہیں۔ یہ ملتان کا کرایہ 120 روپے تھا، 100 لیتے ہیں۔ کرایہ 20 روپے کم کر دیا ہر سٹاپ سے۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق زائد کرایہ وصول کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ پنجاب حکومت کی ہدایات کے مطابق شہریوں کو ریلیف دینے کے لیے کوشاں ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی خوش آئند ہے، کرایہ مزید کم کیا جائے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے مزید اقدامات کرے تاکہ عام آدمی کو زیادہ سے زیادہ ریلیف مل سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عامر ڈوگر، روہی، مظفر گڑھ۔ کوچھٹا کی فضا پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ پریس کلب، تاجر اتحاد اور سول سوسائٹی کے زیر اہتمام پاک فوج زندہ باد ریلی نکالی گئی۔ پریس کلب سے اڈا چوک کوچھٹا تک ریلی میں صحافیوں، تاجروں اور شہریوں کی شرکت۔ شرکاء نے پاک فوج کے حق میں فلک شگاف نعرے لگائے اور خراج تحسین پیش کیا۔ دیکھتے ہیں رانا محمد سلیم کی اس رپورٹ میں۔ افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ کوٹچھٹا میں پریس کلب، تاجر اتحاد اور سول سوسائٹی کے زیر اہتمام پریس کلب تا اڈا کوٹچھٹا تک پاک فوج زندہ باد ریلی نکالی گئی۔ صحافیوں اور تاجر نمائندوں سمیت شہریوں نے بھرپور شرکت کی۔ شرکاء نے پاک فوج کے حق میں فلک شگاف نعرے لگائے اور عظیم قربانیوں پر خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر صدر پریس کلب سراج عامر چنگوانی کا کہنا تھا کہ پاک فوج ملکی سلامتی اور استحکام کی ضامن ہے۔ سول سوسائٹی کی جانب سے قاضی ذوالفقار حسین کا کہنا تھا کہ پاک فوج ہماری آن اور شان ہے، ہر محب وطن پاکستانی پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہے۔ صدر تاجر اتحاد ملک ریاض ڈھانڈلا کا کہنا تھا کہ پاک فوج کی قربانیاں بے مثال ہیں، ملکی سرحدوں اور قوم کے محافظوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ریلی کے اختتام پر ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی اور پاک فوج کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ رانا محمد سلیم، روہی، کوٹچھٹا۔
میاوالی کی تحصیل پیپلاں کے لیے 44,000 एकड़ कपास की काश्त का हदफ मुकर्रर। महकमे ज़राअत तोसी हदफ मुकम्मल करने के लिए मुतहरिक। असिस्टेंट डायरेक्टर के मुताबिक 46,000 एकड़ पर कपास काश्त हो चुकी है। रिपोर्ट करेंगे अख्तर मिजाज। पंजाब हुकूमत की हदायत पर महकमा ज़राअत तौसी हदफ मुकम्मल करने के लिए मुतहरिक असिस्टेंट डायरेक्टर मलिक रशीद ने बताया कि 46,000 एकड़ कपास काश्त हो चुकी है। हदफ से 2,000 एकड़ कपास जायद काश्त कराई गई है। हमारा जो टारगेट है वो 44,000 मुकर्रर किया गया है और माशाल्लाह हमने ये टारगेट अचीव कर लिया है और इस वक्त तक जो हमारी काश्त है तहसील पिपला की वो 46,000 एकड़ रकबे पर काश्त हो चुकी है। हमारा जो अमला है, फील्ड स्टाफ है, वो हर वक्त ज़मींदारों के साथ है, फील्ड में मौजूद है। वो कपास के बारे में ज़मींदारों को मशवरा जात दे रहा है। असिस्टेंट डायरेक्टर का कहना था कि गर्मी बढ़ जाने से कपास की काश्त में तेजी से कमी वाक़िया हो रही है। अगर कोई ज़मींदार इन दिनों में कपास काश्त करना चाहता है तो वो 1 एकड़ पर 10 किलो बीज काश्त करे, क्योंकि आजकल जो कपास की काश्त होनी है उससे ज़्यादा प्रॉब्लम ये बन जाता है, जो जैसी भी जर्मिनेशन होती है, कपास का उगाव होता है तो कपास जो है झुलस जाती है या ख़त्म हो जाती है। तो उससे बेहतर है कि जब तकरीबन हमने 99% जो है तो वो बिजाई हो चुकी है, तकरीबन 1% जो ज़मींदार हैं वो रह रहे हैं, तो उनको हम मशवरा जात यही दे रहे हैं कि कपास की काश्त के लिए कम से कम इस वक्त जो है 10 किलो बीज इस्तेमाल करें ताकि जो कपास जलने लगे तो उसको हम कवर कर सकें। असिस्टेंट डायरेक्टर का मजीद कहना था कि फील्ड अफसरान कपास की काश्त बढ़ाने के लिए काश्तकारों के साथ राब्ते में हैं। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियावाली। अब आपको बताएं, टाइल्स एंड सैनिटरी कंपनी HM सन्स ने मुल्तान शहर में नई ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में मौलाना मजहर सईद काज़मी, CEO अनीस राजपूत और मार्केट के ताजरों ने शिरकत की। तफसीलात शकील सुल्तान की इस रिपोर्ट में। शहर ओलिया में HM सन्स की नई ब्रांच का बाकायदा इफ्तिताह। डेरा अड्डा चौक पर HM सन्स के टाइल्स और सैनिटरी के नए शोरूम का इफ्तिताह। अमीर जमाते अहले सुन्नत पाकिस्तान अल्लामा मजहर सईद काज़मी, कंपनी CEO अनीस राजपूत और मार्केट के ताजरान ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। CEO अनीस राजपूत का कहना था कि शहरियों को अब एक छत के नीचे घर का 40% सामान बेहतरीन क्वालिटी और मुख्तलिफ डिजाइन में मिल सकेगा। इस वक्त पाकिस्तान की 5-6 लीडिंग टाइल्स फैक्ट्रियाँ हैं जिनके हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और उस लिहाज से कि वन रूफ के नीचे जितने ब्रांड हमारे पास हैं मुल्तान शहर में किसी के पास नहीं है। और ये मुल्तान में हमारी ब्रांच तो पहले भी थी लेकिन हमने इसको रीबॉन्ड किया है। इस ब्रांच के अंदर आप जब आएंगे तो आपको वन रूफ के नीचे घर के 40% आइटम्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं। HM सन्स की मुल्क भर में 55 ब्रांचेस काम कर रही हैं। ताजरों का कहना था कि मुल्तान शहर में नई ब्रांच एक खूबसूरत इजाफा है। ताजरों और अल्लामा मजहर सईद काज़मी ने HM सन्स के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मुल्तान के लोगों के लिए बड़ी सहूलत भी होगी कि एक ही छत के नीचे ये इस कदर वैरायटी इनको मिल जाएगी और कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इन दोस्तों की मेहनत है, काविश है। जहाँ इनकी रोजी का मसला है वहाँ लोगों को सहूलत भी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह ये बहुत मुबारक होगा और मुल्तान के लिए ये एक अहम पेशरफ्त है। HM ग्रुप को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज उन्होंने ये इतना खूबसूरत शोरूम बनाया मुल्तान में। ये एक खूबसूरत इजाफा है और उसके साथ साथ ये यहाँ की मार्केट में इंशाल्लाह ग्रो करेंगे और यहाँ के लोगों के लिए रोजगार का सबब बनेगा और अच्छी से अच्छी वैरायटी आएगी। कंपनी की तरफ से ऑफर की गई है कि शहरी ब्रांच का विजिट करें। खरीदारी के लिए जल्द आने वाले कस्टमर्स को 50% तक का डिस्काउंट दिया जाएगा। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिर्फ रोही।